وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله مولانا العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبات دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض الخطايا ثم لقيتني لا تشرك بالله شيئا لأتيت بقرابها مغفرة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا وصل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روضة محمد في الرياض وسلم تسلیما. محترم بزرگوں، ذی وقار بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں،
کمال اسلام کے 5 رکنوں میں سے پہلا رکن عقائد، اور عقائد میں سے بھی عقیدہ توحید، اس پر گزارشات قرآن و سنت کے دلائل اور حوالہ جات پیش کیے جا رہے ہیں۔ توحید کے اس بات کے لیے ابتدائی طور پر تو 1-2 ہفتے اس پر حوالہ جات میں نے عرض کیے تھے۔ آج یہ گزارش کرنی ہے کہ توحید جو بنیاد ہے دنیا میں کامیابی، آخرت میں کامیابی، دنیا میں نجات، قبر، حشر اور میدان معاشر میں نجات، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن شفاعت، یہ عقیدہ توحید پر ہی نصیب ہونی ہے۔ تو توحید کے ثابت کرنے کے لیے شرک کی نفی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ساتھ کوئی بھی شریک نہیں، وحدہ لا شریک ہے، تو شرک کی جو نفی ہے یہ دراصل عقیدہ توحید ہے۔ یہ جو ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں یہ توحید کا کلمہ ہے۔ اسی کلمے کو پڑھ کر تو لوگ شرک سے، کفر سے، بت پرستی سے نکلتے ہیں اور ایمان اور ایمانیات میں، اسلام اور اسلامیات میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ پہلا کلمہ، اس کو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ طیب۔ دراصل یہ کلمہ توحید ہے، شرک سے نکلا توحید میں آیا۔ کتنے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، پہلے کافر تھے، ہندو تھے، سکھ تھے، تو وہ اس کو یہی کلمہ پڑھایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ کلمہ طیب بھی اس کو کہتے ہیں، کلمہ توحید، توحید میں جو لا رہا ہے۔ تو توحید جس پر 1,24,000 انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے اور سب کی ایک ہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، توحید توحید۔ تو توحید کا اس بات اور توحید کو اپنے اندر مضبوط کرنا، اس کے لیے پہلی بنیاد شرک کی نفی ہے۔ شرک کی نفی ہوگی تو توحید ثابت ہوگی۔ اس لیے اس کلمے کا اثباتی جز بعد میں ہے اور شرک کی نفی والا جز پہلے ہے، یعنی لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے۔ تو یہ کلمہ تو توحید ہے۔ تو کلمہ توحید کے اندر محمد رسول اللہ پہلے آنا چاہیے نا، اس بات کا لفظ پہلے ہونا۔ یہاں اللہ کی ذات سے شرکاء کی نفی پہلے ہے، لا الہ الا اللہ۔ تمام شرکاء کی نفی، محمد الرسول اللہ بعد میں، پاک پیغمبر کی رسالت کا اقرار۔ تو یہ کلمہ تو توحید ہے، کلمہ طیب کلمہ توحید ہے۔ اس سے آدمی شرک سے نکل کر، بت پرستی سے نکل کر توحید میں آ رہا ہے اسی کلمے کو پڑھ کر۔ اور اس میں توحید کیا ہے اور کہاں ہے؟ لا الہ الا اللہ میں۔ یعنی توحید اسی چیز کا نام ہے
کہ شرکا کی، شرک کی، شراکت کی نفی کر دو، بس اسی کا نام توحید ہے۔ اسی پر دنیا کی کامیابی، اسی پر قبر و حشر کی کامیابی اور رسول محمد پاک کی شفاعت۔ تو توحید کے اس بات کے لیے جو قرآن و سنت سے دلائل پیش کیے تھے کئی ہفتے، آج اسی عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت ہے، اور عقیدہ رسالت پر کافی وقت لگے گا، اس کے بعد پھر عقیدہ ہے قبر و آخرت ہے، تب جا کر یہ تکمیل ایمان اور اسلام کا پہلا رکن عقائد کا کسی درجے میں یہ پورا ہوگا۔ تو شرک کی نفی، ابھی عرض کیا کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جب دنیا میں آئے تو وہ کیا کہتے تھے؟ قولو لا الہ الا اللہ تفلحون۔ یہ سب انبیاء کے مشترکہ دعوت ہے۔ تو انبیاء تو توحید کی دعوت دینے آئے تھے، رسول علیہم الصلاۃ والتسلیم توحید کی دعوت دینے آئے تھے۔ توحید کی دعوت دیتے ہوئے زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، قولو لا الہ، او میاں لا الہ الا اللہ، او میاں لا الہ الا اللہ۔ آئے تھے توحید کے لیے، سبق بھی توحید کا دے رہے ہیں، ایک اللہ کی معرفت بتا رہے ہیں، لیکن منہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو کیا مطلب نکلا اس کا؟ کہ توحید اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ دوسروں کی شراکت کو ختم کر دو، توحید ثابت ہو جائے۔ تو شرک کی نفی، شرکا کی نفی، آپ قرآن پاک کی منزل پڑھتے ہیں، یہ قرآن ہے اور یہ حدیث کی کتاب ہے۔ قرآن پاک کا یہ لفظ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا تشرک باللہ شیئا، یہ لفظ ہے قرآن کا، لا تشرک باللہ شیئا۔ اس کا معنی واضح ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ شیئا، کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، نہ درخت کو، نہ مٹی کو، نہ استاد کو، نہ پیر کو، نہ بزرگ کو، کسی کو بھی۔ آپ اندازہ لگائیں، لا تشرک باللہ شیئا، ایک دفعہ اللہ فرما دیتے خالق ہیں، مالک ہیں ہمارے، کافی تھا، ایک دفعہ کا کہنا کافی تھا۔ لیکن یہ قرآن اور یہ حدیث 50 اور 1 51، اللہ نے قرآن میں، سورہ محمد پاک نے حدیث پاک میں، قرآن اور حدیث کے اندر 51 مرتبہ اللہ اور اللہ کے حبیب محمد پاک نے اسی لفظ کو بار بار کہا، لا تشرک باللہ شیئا، لا تشرک باللہ شیئا، لا تشرک باللہ شیئا۔ حج کا حکم ایک دفعہ آیا، زکوٰۃ کا حکم نماز کے ساتھ آیا، روزے کا حکم ایک مرتبہ آیا، عمرے کا حکم ایک مرتبہ آیا، لیکن شرک کی نفی کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر 51 مرتبہ اللہ اور اللہ کے حبیب بار بار فرما رہے ہیں، لا تشرک باللہ شیئا، لا تشرک باللہ شیئا۔ خیالہ کرنا، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اور قرآن پاک میں ہے، اللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ قرآن ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ پاک بھی موت و حیات کا مالک ہے، تے جڑا میرا استاد ہے وہ بھی موت و حیات کا مالک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک بھی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، اور ادھر ایک بیر ہے جھنگ کے علاقے میں، وہ بھی بیٹے بیٹیاں دیتی ہے۔ یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ۔ اللہ بھی رازق ہے، رزق دیتا ہے، تو جڑا میرا استاد ہے تو میرا پیر ہے یہ بھی رزق دیتا ہے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو مکے کے مشرک تھے نا، جنہوں نے 360 بت بنا کر سونے کے، چاندی کے، پتل کے، لکڑی کے بنا کر رکھے ہوئے تھے، ہم سمجھتے ہیں بس وہ مشرک تھے، ہم نہیں ہیں۔ اللہ کرے ہم نہ ہوں، لیکن یہ ہمارا خیال اور یہ ہمارا معیار بڑا کمزور ہے۔ انہوں نے بے جان بت، لوہے کا، چاندی کا، سونے کا، مثلا یہ لوہے کا ہے، اس کو بت بنا دیا یہ میرا خدا ہے، اس کے اندر جان تو نہیں ہے۔ انہوں نے بے جان کو خدا بنا رکھا تھا اور ہم نے جان والوں کو خدا بنا رکھا، بس اتنا فرق۔ وہ خدا کے سامنے جھکتے تھے، 360 بتوں کو خدا کا نائب مانتے تھے کہ یہ ہمارے خدا کے نائب ہیں، ہمیں خدا تک پہنچائیں گے۔ ان کے سامنے جھکے کھڑے ہیں، لوہے کے سامنے، سونے کے سامنے، چاندی کے سامنے، لکڑی کے سامنے۔ تم استاد کے سامنے جھکے پڑے ہو، پیر کے سامنے جھکے کھڑے ہو، تو فرق کیا ہوا؟ جھکنا کس کی ذات کے سامنے؟ رکوع صرف اللہ کے لیے، سجدہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ میں نے عقیدہ توحید کے اندر تفصیل سے سمجھایا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نماز کی نیت کر کے، قبلے کی طرف منہ کر کے، صف اول کے اندر آ کر، ہاتھ باندھ کر ہر نمازی قرار کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ منہ سے قرار کرتا ہے۔ ہاں، عشاء کی نماز کی 17 رکعتیں ہیں، 17 دفعہ اقرار کرتا ہے، ربا تو یہ زمین تیرے سامنے جھکے گی، یہ رکوع ہوگا۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کچھ مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی تو ہاتھ اور دامن اور جھولی تیرے سامنے پھیلاؤں گا، نماز میں یہ کہتا ہے، اور باہر نکل کر مٹی کے سامنے جھکا ہوا ہے، کوئی درخت کے سامنے جھکا ہوا ہے، تو یہ منافق نہیں ہے، مشرک نہیں ہے، تو کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اندازہ لگاؤ، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، چھوٹا موٹا ظلم نہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جس کے اندر یہ شرک ہے، اور کسی نہ کسی درجے کے اندر موحد کہاں ملتے ہیں؟ ہم اپنی کمزور پالیسیوں، کمزور عقائد اور علماء سے دوری، اللہ والوں سے، اہل حق سے دوری، اس کے نتیجے میں ہم کافی سارے معاملات کے اندر بزرگوں شرک میں مبتلا ہے۔ انما المشرکون نجس، اللہ فرماتے ہیں گل سنو، یہ جڑا مشرک ہے اس نے کئی خدا بنا رکھے ہیں، خدا بھی رازق ہے، میرا استاد بھی رازق ہے، خدا بھی رزق دیتا ہے، میرا پیر بھی رزق دیتا ہے۔ پیر کا احترام، پیر دل کے سکون کا ذریعہ، وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہے تو بندہ خدا تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس نے شرک کیا ہے، یہ پلید ہے، پلید نجس۔ کتنا پلید ہے شرک، کتنا پلید ہے؟ قرآن بتا رہا ہے فلا یقرب المسجد، یہاں فلا یدخل المسجد نہیں فرمایا، مشرک انجلا پلید ہے، ایسا غلیظ اور نجس ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے اس پلید کو کہو لا یدخل نہیں، لا یقرب، خبردار
یہ چھوٹی مسجدیں ہیں اور بیت اللہ کے اندر مسجد حرام بڑی مسجد ہے. اور فرمایا کہ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ كُلَّهَا، جب قیامت کا سور پہنچا جائے گا، المساجد کلھا، تمام مسجدیں جمع ہو کر یہ بیت اللہ کی مسجد حرام میں جمع ہوں گی. یہ حدیث ہے، حضور علیہ السلام کا فرمان ہے. اور پھر بیت اللہ کے اندر جب ساری جمع ہو جائیں گی، پھر ان ساری مساجد کو بیت اللہ کی مسجد حرام کی سرپرستی میں ان کے ساتھ ملا کر ان ساری مسجدوں کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ انما المشرکون نجس، انجدہ پلید فلا یقرب المسجد الحرام. اس کو کہو پلیتا، مسجد میں داخل ہونا تو کجا رہا، وہ تو بڑی بات کی بات ہے، اور تو نے مسجد کے قریب تک بھی نہیں آنا. وہ ایسا نجس اور پلید ہے کہ تجھے مسجد کے قریب آنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس مسجد حرام کے قریب آنے کی اجازت نہیں. یہ ساری مساجد اسی کا نمونہ ہے، وہ بڑی مسجد ہے، یہ چھوٹی مساجد ہے. میں مشرک کو مسجد کے اندر داخل ہونا تو بڑا دور کا مسئلہ ہے، قریب بھی نہ آنے دو. اس لیے اللہ پاک کا فیصلہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ فرماتے ہیں گل سنو، شرک تمہارا کبھی معاف نہیں کروں گا، پکا فیصلہ ہے، یہ قرآن ہے. موت آنی ہے یقینی، آپ کے وزن، یہ جو کانٹے لگے ہوئے ہیں، اقبال کانٹا، فلانا کانٹا، فلانا کانٹا، یہاں ٹرک تلتے ہیں، جی نہیں، ٹرالے تلتے ہیں، ٹنوں کے حساب سے، منوں کے حساب سے. فروٹ اور کریانہ سٹور پر کلو کے حساب سے، 5 کلو کے حساب سے، انجے نا حاجی صاحب. اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. جب تم میرے پاس آؤ گے قیامت کے دن، ٹنوں اور منوں کے اعتبار سے نہیں، میں تمہارے ذرے ذرے کا وزن کروں گا، ذرے ذرے کا وزن کروں گا. یہاں کلو کے حساب سے ہوگا، منوں اور ٹنوں کے اعتبار سے تمہارے وزن ہو رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن تمہارے اعمال کلو کے حساب سے نہیں، ذرے ذرے کے حساب سے. موت یقینی ہے. اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. ہاں اس کے علاوہ جو تمہاری نالائکیاں ہوں گی، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، وہ بھی میرا دل چاہے گا تو میں معاف کر دوں گا. فیصلہ نہیں ہمارا، مشیت ہے ہماری. ہماری مشیت ہوگی معاف کریں گے، اور اگر ہماری مشیت نہیں ہوگی تو نہیں معاف کریں گے. حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے لیے مانگا نہیں تھا، قرآن پاک بتا رہا ہے وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ. اللہ سے یہاں میرا بیٹا ہے. اللہ نے مانا؟ نہیں مانا. بیٹا غرق ہو گیا، جہنم میں گیا. نبی مانگ رہا ہے، اللہ نے نہیں مانا. ہمارے پیارے نبی بے شمار واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابے کے لیے مانگا، اللہ نے نہیں مانا. اللہ کی مرضی. نبی کے اعزاز میں، شان میں، عزت میں، وقار میں تو کوئی کمی نہیں تھی. نبی نبی ہے، سب سے زیادہ شان والا، لیکن اللہ نے نہیں مانا، بس نہیں مانا. حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی بیوی کے لیے نہیں مانگا اللہ سے، اللہ نے نہیں مانا. میرے سونے نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے لیے کتنا مانگا، کتنی دعائیں مانگی، اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ آگے دوا شروع کر دی. قل فی اذنی لا الہ الا اللہ. چچا سیاں آ میرے کانن. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان مبارک، اپنا چچا، ان کا آخری وقت تھا، سانس لے رہے تھے، آخری ہچکیاں تھیں، قریشی سردار سارے بیٹھے تھے. حضور نے فرمایا چچا مہربانی کر. شیب ابی طالب کے اندر 3 سال تک پانی، حکا، روٹی، سوشل بیکاٹ،
میں لفظ کہہ رہا ہوں، ہر شے بند، سونے نبی کا چچا میرے نبی کے ساتھ رہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا پھر بھی ساتھ رہے۔ حضور نے فرمایا چچا بڑے بڑے مشکل موقعوں پر تم ہمارے ساتھ رہے، جی مہربانی کرنا، تو اگر ان سے ڈر رہا ہے کہ یہ میرے سردار کہہ گئے چلے میرے کان محمد کے کانوں میں کلمہ پڑھ لے، قل فی اذنی لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، چچا میرے کان میں پڑھ لے۔ اللہ نے فوراً قرآن بھیجا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جبریلا جا میرا سونا محمد عربی، پہلے تو دعائیں کیا کرتا تھا چچے کے لیے، آج دوا شروع کر دی، کان لے گیا آپ نے، چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، میرا سنا تو دعا تو کر سکتا ہے، تو کوشش کر سکتا ہے، تو مانگ سکتا ہے، قبولیت تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، قبولیت میرے ہاتھ میں۔ نہیں قبول ہوئی دعا، جب حضور کان لے گئے، چچے نے کہا بھتریجا گل سن، تو سچا ہے، تو پکا ہے، میں جو تجھے سچا مانتا ہوں بالکل، اچھا تو مانتا ہے تو پڑھ لینا کلمہ، تاکہ قیامت کے دن میں آپ کے سفارش تو کر سکوں۔ انہیں کہا جب میں ہون کلمہ پڑھیا تو اے میرے سردار جڑے بیٹھے یہ کی کہن کے آخری وقت جہنم کی آگ سے ڈر گیا تھا، جہنم کی آگ سے ڈر کر کلمہ پڑھ لیا تھا۔ بھتریجا بہرحال جہنم منظور ہے، میں تیرا کلمہ نہیں پڑھتا۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، شرک کے علاوہ میرا جی چاہے گا تو میں معاف کر دوں گا، شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا، فیصلہ ہے ہمارا۔ اور ہمارے سے عقائد میں، اعمال میں، اخلاق میں، اٹھن بیٹھن میں، ورت ورتا میں، نشست و برخاست میں، لین دین میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ شرک ہو جاتا ہے، ہو رہا ہے۔ اس لیے تو میں یہ ذہن بنا رہا ہوں، میری ہمت نہیں ہے، نہ مجھے بولنے کی اجازت ہے طبی طور پر، لیکن بہرحال یہ مضمون اہم ہے کہ نہیں، آپ یہ ذہن ٹھیک کریں اپنا کہ وہ جڑے مکے دے مشرک سی وہ مشرک سن، ہم نہیں ہیں، اس میں اصلاح کریں، نظر ثانی کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے حبیب نے فرمایا جس میرے امتی مرد و خواتین نے نماز پڑھتے وقت یرائی ریا کیا، ریا دکھلاوا، نماز کے دوران کچھ دوست دیکھ رہے تھے تو اس سے نماز بڑے مزے سے پڑھی، بڑے پتہ تو چلے میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، اور جب گھر میں پڑھتا ہے تو اس کو مرغی کی طرح آ رہا ہے جا رہا ہے، نہ رکوع کا پتہ نہ سجدے کا پتہ۔ آج کیوں ایسا پڑھ رہا ہے؟ کوئی سفر پر تو نہیں جا رہا، چلو ہم کہیں سفر پر جانا ہو تو جلدی پڑھ لی، صورتیں تھوڑی پڑھ لیں، تسبیحات مختصر کر لیں، چلو وہ تو گنجائش ہے، یا وقت تھوڑا تھا جلدی پڑھ لی، گنجائش ہے۔ کوئی جلدی نہیں ہے، نہ وقت کی جلدی ہے، نہ سفر ہے، نہ کوئی اضطراری کیفیت ہے۔ لوگوں کے سامنے آیا، بنا سوار کے نماز پڑھی، اکیلے آیا ٹھک ٹھک کر کے چلا گیا۔ سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، من صلی یرائی، یہ آیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، جنت لینے کے لیے، لیکن میں محمد اپنی ختم نبوت والی زبان سے اعلان کرتا ہوں یہ مشرک بن کر جا رہا ہے واپس۔ من صلی یرائی فقد اشرک، فقد یہ وہی عربی گرامر میں اشرک فعل ماضی ہے اور اس پر قد داخل ہے عربی گرامر میں، جب یہ ترکیب ہو تو اس کے معنی کے اندر پختگی ہوتی ہے۔ تو سوئے نبی نے کیا فرمایا؟ او بھائی جس نے ریا اور دکھلاوے کے طور پر لوگوں میں نماز پڑھی، ومن صام یرائی،
اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے بتا کر روزہ رکھا کہ آج مجھے روزہ ہے، روزہ نفلی، رمضان کری نفلی۔ ومن تصدق، اور دیگ چڑھائی خیرات کی لوگوں کو بتلا کر کے ابا میرا فوت ہو گیا ہے تو جی میں دیگا نہ چڑھائیاں تو محلے والے منو جین نہیں دین گے، وہ نلائکہ تو ابے دی خیرات نہیں کی تھی۔ محلے والوں کے ڈر سے دیگیں چڑھا رہا ہے، تصدقہ، خیرات کی ہے، صدقہ کیا ہے، دکھلا کر۔ ان تینوں عملوں پر میرے سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی۔ اس کے علاوہ سارے اعمال اس میں داخل ہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ نماز دکھلاوے کے طور پر پڑھی، روزہ دکھلا کر سنا کر رکھا، اور صدقہ خیرات دکھلا کر کیا، تو سونے محمد پاک نے کیا فرمایا؟ فقد اشرک، پکی بات ہے کہ یہ مشرک بن گیا ہے۔ تو شرک تو ہمارے اندر کسی نہ کسی درجے میں ہے۔ یہ جو ہم نے ذہن بنا ہوا ہے کہ مکے کے مشرک تھے، ہم نہیں ہیں۔ ہم اپنی نظر ثانی کریں، اپنے اعمال میں غور کریں، علماء کے پاس آئیں۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رات کو سوتے وقت وظیفہ بتلایا کہ اگر سارے دن تمہارے سے پتہ نہیں شرک ہو گیا ہو، زبان سے، اعمال سے، عقائد میں، تو سوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا 3 دفعہ اخلاص کے ساتھ توبہ کی نیت سے اگر تم رات کو سوتے وقت یہ وظیفہ پڑھ لو تو انشاءاللہ اگر آج رات تمہاری موت آ بھی گئی تو صبح کو اللہ کی دربار میں شرک سے پاک صاف ہو کر پہنچو گے۔ اگر تمہارے سے شرک ہو گیا تو رات کو سوتے وقت یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھ لو صدق کے دل سے، توبہ کی نیت سے، تو فرمایا تم اللہ کی بارگاہ کے اندر شرک سے پاک صاف ہو کر جاؤ گے۔ اللہ ربی، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ سوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرا امتی اس وظیفے کو رات کو سوتے وقت 3 دفعہ پڑھ لے معافی کی نیت سے، توبہ کی نیت سے، تو اگر سارے دن میں اس سے کہیں شرک ہو بھی گیا، جیسے میں نے حدیث سنائی ہے، دکھلاوے کے طور پر نماز پڑھ لی تو نبی سی تو فرما رہے یہ مشرک ہے، دکھلاوے کے طور پر خیرات کر لی، دکھلاوے کے طور پر روزہ رکھ لیا، نبی کا فرمان تو سچ ہے، مجھے اور آپ کو سمجھ آئے نہ آئے میرے محمد کا فرمان تو سچ ہے، فرمایا یہ مشرک بن گیا۔ اور انجنی فرمایا کہ اشرکا، فقط اشرکا، فقط اشرکا، فقط اشرکا کا معنی پکی بات ہے کہ یہ مشرک بن گیا ہے۔ کتنی سخت لفظ، کتنے تاکیدی لفظ حضور نے فرمائے۔ اور فرمایا جو رات کو سوتے وقت اگر یہ وظیفہ 3 دفعہ پڑھ لے، اللہ ربی پڑھ لے، اللہ ربی یا کے ساتھ، لا اشرک بہ شیئا، جس نے اس کو 3 دفعہ رات کو سوتے وقت پڑھ لیا، ہر روز کی عادت بنا لے، تو فرمایا اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی تو اگر اس سے شرک ہوا بھی صحیح تو یہ صاف ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا۔ تو یہ جو ذہن ہے ہمارا کہ مشرکین مکہ تھے، ہم نہیں ہیں، ہم توسے والے ہیں، تو میں نے یہ حدیث پیش کر دی نمونے کے طور پر کہ نماز میں ریا دکھلاوا کیا مشرک، روزے میں یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز، روزہ اور صدقے خیرات میں باقی جھوٹی، یہ تو ایک بطور نمونے کے، بطور مثال کے 3 عملوں کا حضور نے نام لیا ہے۔ مراد یہ ہے کہ تمہارے جن جن اعمال میں دکھلاوا آئے گا، ریا آئے گی، شہرت آئے گی، فرمایا تم مشرک بنتے جاؤ گے، اگرچہ اس شرک کا نام شرک خفی ہے، شرک خفی ہے، شرک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ذہن بنانا کہ اس مکے کے مشرک تھے، ہم تو نہیں ہیں۔ تو کہتے ہیں نا بازے کہ تم ہمیں کلمہ نہ پڑھاؤ، بازے یوں بکتے ہیں،
ہمیں نہ کلمہ پڑھاؤ، مکے والوں کو کلمہ پڑھاؤ، ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ یہ ہماری جماعت والے ساتھی جاتے ہیں بیچارے بعض ناقبت اندیشوں کے بعض، تو وہ آگے یوں بکتے ہیں، جواب دیتے ہیں ہمیں کیا کلمہ پڑھا، تمہیں کلمہ آتا ہے، جاؤ تم نے مسلمان بنانا ہے تو مکوں والوں کو جا کر بناؤ۔ اچھا تم مسلمان ہو، تمہارے اندر شرک نہیں ہے، یہ دکھلاوے کی نماز پڑھی مشرک تو بن گئے۔ میرے محمد کا فرمان اور فتویٰ، نبی کا فرمان اور نبی کا فتویٰ وہ تو غلط نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر، سنو بھائی، اللہ فرماتے ہیں میں شرک کو معاف کبھی نہیں کروں گا۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ قرآن ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ اب ہم غور کریں ہمارے اعمال میں، عقائد میں، ہماری عبادات میں، ہمارے لین دین میں۔ حدیث پاک میں سنا دوں، من اتا عرافا فسالہ شیئا، یہ نبی سنگھ کی حدیث ہے، امانت ہے آپ کے پاس۔ یہ تمہیں اوکھی تو لگے گی، لیکن جن کے اندر شرک کی کوئی داڑیں پڑ گئی ہے، موحد کو نہیں لگے گی مشکل۔ حضور کا فرمان تمہارے نام، من اتا عرافا فسالہ شیئا لم یتقبل اللہ منہ 40 یوما، کہ جو میرا امتی مرد یا عورت، یہ عورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زیادہ کام عورتیں کرتی ہیں، من اتا عرافا فسالہ شیئا، کہ کوئی میرا امتی مرد یا عورت عراف کے پاس ہے، عراف اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے فعال، عراف۔ ادھر دیکھو، بعض جاہل ایمان کے ڈاکو اور راہزن، ایمان کے ڈاکو اور راہزن، ایمان کے، پیسوں کے نہیں، پیسوں کے ڈاکو تو آج کل ملک میں بہت زیادہ ہو گئے، یہودیوں کی حکومت ہے، یہودی نوا، چوریاں ہی چوری ہو رہی۔ ایمان کے ڈاکو، ایمان کے راہزن روڈ پر بیٹھے، ان نالائکوں کے پاس چار پئی بھی نہیں ہے، چار پئی بھی نہیں، کرسی بھی نہیں، مٹی پر چادر بچھائی ہوئی ہے، مٹی پر، سڑک پر، سڑک کے کنارے چادر بچھائی ہوئی ہے، ڈبیاں رکھی ہوئی ہے، منکے رکھے ہوئے ہیں، اور یہ جاہل قوم جاتی ہے کہ یہ مشکل کشا بیٹھا ہے۔ اس کو کہتے ہیں میرا ہاتھ دیکھیے میری یہ شادیاں کتنی ہیں، میرا ہاتھ دیکھی میری روزی کتنی ہے۔ وہ قاری حنیف صاحب ملتانی رحمت اللہ علیہ سناتے تھے، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو ایک کوئی شرارتی میاں جی چلا گیا اسی کے پاس، وہ جو چادر بچھا کر بیٹھا تھا، روڈ کے کنارے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کہتا ہاں جی السلام علیکم، وعلیکم السلام، پیر صحیح، او میں بڑا ستایا ہوا بندہ ہوں، بڑا دکھی بندہ ہوں۔ نے کہا خیر تو ہے، کیا اس نے فراڈ، تھا ہٹا کاٹا، میں حضرت میں بڑا ستایا ہوا ہوں، بس میں نہ پوچھو، میں پوری دنیا کا مظلوم ہوں، او ہیا کی ہے تیرے نال، بس میں جو مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا میرے ساتھ کوئی نکاح کے لیے، میں بڑا تنگ ہوں، میری شادی نہیں ہوتی۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ پہنچی ہوئی سرکار آئی بیٹھی ہے مٹی پر، جو گاڑی اور مٹی کا دھواں چاٹ رہا ہے۔ یہ ناخدا ہر ٹریکٹر کی، ہر رکشے کا دھواں چاٹ رہا ہے، اور وہ تمہیں گھٹ دیکھتا ہے، تمہاری جیب کو زیادہ دیکھتا ہے، کچھ ہے بھی صحیح اس میں کہ نہیں۔ تو اس نے کہا حضرت میں بڑا مظلوم ہوں، ذرا مجھے پتہ لگا پہنچی ہوئی سرکار ہے، تو ذرا دیکھو میرے ہاتھ دیا لکیراں کو، میری مقدری شادی ہے بھی سی کہ نہیں۔ اودی شادی بھی سی، 3-4 بچے بھی سن، اس حافظ صاحب تھے۔ تو سرکار صاحب نے یوں دیکھا ہاتھ کو، یوں پلٹا، بس اچھا ٹھہرو میں کتاب دیکھتا ہوں۔ پھر کتاب، ایک کتاب ہی رکھی بیٹھا ہوتا ہے، ایک کتاب کھول لی، دکھائیں دوبارہ ہاتھ،
یوں دیکھتا رہا. اچھا ادھر سے دکھاؤ. دیکھتا دیکھتا یہ قاری حنیف سے نے بتایا ہمیں. ہاں بس قسمت کی بات ہے, ابھی مستقبل قریب قریب میں آپ کا کوئی نکاح نظر نہیں آتا, آپ کی شادی نہیں ہے. انہیں رکھ کے دیتی ہے چماٹ, ایک ادھرو دیکھ ادھرو, بےایمانہ حرام خورا, میری شادی ہے, میرے 3 بچے ہیں, تو بھونکتا ہے کہ میری شادی نہیں ہے. اور ہم لوگ, ہماری جیسے ہماری عورتیں ان کو ناخدا سمجھ کر اس کے پاس گئی بیٹھی. وہ تو کرائے کے لیے تمہاری جیبوں کو دیکھ رہا ہے, اس کے پاس مال و جائیداد ہوتا تو کرسی نہ بچھاتا, مٹی پر بیٹھ کر سارا دن گاڑیوں کی مٹی پھانکتا, دھواں پھانکتا. وہ تمہارا خدا بنا بیٹھا ہے, ناخدا. اس کو عراف کہتے ہیں. اب حدیث سنو جو میں نے آپ کو میسج سنائی. سنے محمد پاک نے کیا فرمایا, من عطا عرافن. اب کئی ایسے ساتھی بیٹھے ہوں گے جو لاہور گئے ہوں گے, لاہور میں زیادہ ہی ہے, داتا دربار پر, مینار پاکستان پر, بادشاہی مسجد پر بڑے بیٹھے رنگیلے, ہاتھ دیکھ رہے ہیں. آؤ, اور کئیوں نے تختی لگا کر ہاتھ چھاپا ہوا بھی ہے. آؤ اپنی قسمت کے فیصلے سنو میرے سے. اور جس محمد کا کلمہ پڑھا ہے اس پیغمبر نے فرمایا من عطا عرافن فسالہ شیئا, جو کسی ایسے جاہل کے پاس گیا, عطا آیا, عراف جو معرفتیں بتا رہا ہے, عراف بنا بیٹھا ہے, ڈاکو ایمان کا. من عطا جو بندہ اس کے پاس گیا, فسالہ شیئا اس سے جا کر سوال کیا کسی ایک چیز کے متعلق, میری شادی دیکھیں ہونی کہ نہیں, ایک چیز, اور میرے بچے ہیں کہ نہیں, 2, میری روزی کتنی ہے. من عطا عرافن, یہ نبی سے فرما رہے ہیں, فسالہ شیئا, عراف کے پاس آیا, اس سے سوال کیا کہ دیکھ میرا دیکھ. سنے محمد پاک نے فرمایا اس نے جو کچھ بکا اس نے اس پر ابھی عمل بھی نہیں کیا, صرف سوال کیا, صرف سوال کیا, صرف ہاتھ دکھایا. ما یتقبل اللہ منہ 40 یوما, 40 دن کی نمازیں اس کے پاس سوال کرنے سے اس کی زندگی کی 40 نمازیں برباد ہو جائیں اسی لمحے. 40 دن کی نمازیں, 40 دن کی عبادت, 40 دن کی دعائیں تو اسی وقت برباد ہو گئیں. صرف سالہ شیئا, صرف اس سے سوال کیا. اگلی بات کہ اس کے جواب پر ایمان بھی لے آیا. بات کو سمجھے نا, حدیث میں لفظ کیا ہے, فَسَأَلَهُ شَيْئًا, صرف اس سے سوال کیا بس. اس کی بات پر اعتماد ابھی نہیں, وہ تو بات آگے ہے. صرف سوال کرنے پر اس کی 40 دن کی نمازیں, 40 دن کا ذکر, 40 دن کی دعائیں فوراً برباد ہو جائیں گی. اور اگر اس کی بات پر اعتماد بھی کر لیا, خدا پر اعتماد نہ کیا, قرآن پہ اعتماد نہ کیا, محمد کریم کے فرمان پہ اعتماد نہ کیا, اس جاہل اور ڈاکو پر اعتماد کر لیا, تو پھر صرف 40 دن کی نمازیں اور دعا نہیں جائیں گی, پھر ایمان ہی ختم ہو جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, میں شرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا. اس سے کم کوئی جرم ہوا تو پھر تو معاف کر دوں گا, میرا دل کرے گا, اور اگر میرا دل نہیں کرے گا تو پھر بھی نہیں مانوں گا. نوح علیہ السلام کی مانی تھی, بہت ساری باتیں مانی ہوگی, آج بیٹے کے متعلق نہیں مانا. سنے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابی کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ باغ خشک ہو گئے, جانور مر رہے ہیں, زمینیں پھٹ گئی, بارش نہیں ہے. سنے پیغمبر نے اس کھجور کی چھڑکیوں والی چھت کے نیچے منبر پر بیٹھے ہوئے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. صحابہ فرماتے ہیں آسمان پر مطلع صاف تھا, بادل کوئی نہیں تھا. سنے محمد پاک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, فوراً آسمان پر بادل آ گئے. پھر بارش برسنا شروع ہوئی,
پھر اتنی برسی کہ کھجور کی چھڑکیوں والی چھت مسجد کی وہ پانی سے بھر کر وہ اس سے پانی کے قطرے ٹپکنے لگ گئے. بارش اتنی زیادہ آئی, تھوڑی ہوتی تو بہہ جاتی. جب بہت زیادہ آئی, جیسے ہمارا اتنا مضبوط لنڈر ہے, جب بہت زیادہ بارش ہوتی اس میں بھی پانی آنے لگ جاتا ہے. تو اتنی بارش برسی کہ صحابہ فرماتے ہم نے آنکھوں سے دیکھا, پہلے دیکھا حضور کے ہاتھ کھڑے, پھر دیکھا تو حضور کے سر مبارک پر وہ بارش کے قطرے آ کر سونے محمد کی داڑھی مبارک کے کناروں سے پانی کے قطرے نیچے ٹپک رہے تھے. اللہ نے انج مانی, ایسے بھی اللہ نے قبول کیے, لیکن جب چاچے کے لیے دعا مانگی قبول ہوئی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبولیت کا کوٹا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. مانگتے رہو. اس لیے اللہ نے فرمایا شرک کو معاف قطعی نہیں کروں گا کبھی بھی. ہاں شرک کے علاوہ میرا دل چاہے گا تو معاف کر دوں گا. چاند ایک دلیل عرض کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی نے پوری اور یہ حکم کہ میں شرک کو معاف نہیں کروں گا, باقی میرا دل چاہے تو معاف کر دوں گا. اسی کے ضمن میں قرآن پاک کے اندر ایک جگہ پر اللہ نے مجھے اور آپ کو سناتے ہوئے, سنانا مجھے اور آپ کو تھا, قرآن پاک میں ہے. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. نبیوں, رسولوں, ہمارا عقیدہ, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ, علماء حق, علماء دیوبند کا عقیدہ, 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول سارے کے سارے صرف صاف نہیں ہیں بلکہ صاف بھی ہیں, گناہوں سے معصوم بھی ہیں. معصوم ہونے کے کیا معنی؟ قرآن نے بتایا وَكَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. اللہ فرماتے ہیں گل سنو, نبی اور رسول اتنے پاک ہیں کہ یہ نہیں, توجہ, کہ نبی گناہ کے قریب نہیں جاتا. نہ اللہ فرماتے میں گناہ کو نبی کے قریب نہیں جانے دیتا. میں گناہ کو نبی اور رسول کے قریب نہیں جانے دیتا, ہٹا دیتا ہوں, گناہ کو نہیں جانے دیتا. نبی انج دے پاک معصومن. اور ہمارے نبی سونے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف پاک اور معصوم نہیں, معصوموں کے بھی سردار ہیں. اس کے باوجود اللہ قرآن میں کیا فرمان, اندازہ لگاؤ, وَلَوْ أَشْرَكُوا, جمع کا صیغہ, او میرے نبیوں و رسولوں. کون نبی کون رسول؟ جو گناہوں سے معصوم ہیں. اللہ ان کو کہہ رہے ہیں, مجھے اور آپ کو سنا رہے ہیں. اصل او مثال نہیں, آنکھاں دھی نو تے سناواں, نوح کی زیادہ سخت آئی, او کو براہ راست آنکھاں نال خطرہ تے سنایا, آنکھاں دھی کو تے سنایا نوح کو. اللہ قرآن میں نبیوں کو خطاب وَلَوْ أَشْرَكُوا, نبیوں اگر تمہارے سے شرک ہو گیا, ہونا نہیں ہے کیونکہ نبی معصوم ہے, لیکن یہ لو عربی گرامر کے اندر بالفرض والمحال, آپ کی اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کروں, لو عربی کے اندر لو اشرکو, اگر بالفرض والمحال تمہارے سے ہو گیا, ہونا نہیں ہے تم معصوم ہو, لیکن اگر ہو بھی گیا تو سنو شرک اتنی بڑی ظلم والی شے ہے. حبط عنہم ما کانوا یعملون, جمع کا صیغہ, نبیوں رسولوں میں تمہاری ساری زندگی کی نیکیوں کو برباد کر دوں گا. یہ اللہ فرما رہے ہیں, قرآن ہے. نبیوں کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہ میرے نبی کو خطاب ہے، پہلے عام نبیوں کو، اب اللہ نے سنے محمد پاک کو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، یہ اللہ فرما رہے میرے سونے محمد پاک کو قرآن میں۔ باقی نبی معصوم، میرا محمد معصوموں کے بھی سردار۔ اللہ کیا فرما رہے؟ سنا گل سن، اللہ فرما رہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، ہم نے وحی کی ہے تیری طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور جو تیرے سے پہلے 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، ہم نے ان کی طرف بھی پیغام بھیجا، نظام بتایا۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سنا، یہ اللہ فرما رہے ہیں سونے محمد پاک کو، وَلَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اے میرے محمد عربی تیرے سے بھی شرک ہو گیا، ہونا نہیں ہے، بولو ہونا، کیونکہ میرا محمد پاک نہیں، معصوم نہیں، معصوموں کے بھی سردار ہے۔ لیکن یہاں پھر لائن، یہ پھر بالفرض والمحال، اگر سونا نبی تیرے کو بھی شرک ہو گیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، سونا حبیبہ تیری بھی ساری زندگی کے اعمال ہم حبط کر لیں گے، ہونا نہیں ہے، کیونکہ میرا محمد معصوموں کے بھی سردار ہے۔ تو گل ہوا ہوئی نے آنکھاں دھی کو تے سنا ہوا نو کو، سنا اگر تیرے سے بھی ہو گیا، ہونا نہیں ہے، ہم ہونے دیں گے بھی نہیں لیکن اگر تیرے سے بھی ہو گیا تو ہم تیری مقدس زندگی کے اعمال کو بھی حابطہ۔ اندازہ لگاؤ اللہ کے ہاں شرک کتنی موذی مرض ہے، کتنا بڑا غلیظ ترین گناہ ہے۔ عام انبیاء کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، قرآن ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل، وہ اسرائیلیو، آج دے پلیت بھی اسرائیلی ہوئے، یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، وہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انہو من یشرک باللہ، قرآن، جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار، اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، جنت اس پر واجب کر دی۔ 1,24,000 انبیاء۔ اچھا توحید، گل سنو، اس توحید، ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، وقال موسیٰ یا رب علمنی شیئا اذکرک بہ ادعوک بہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ سیاں آج تک ایسا نسخہ میں نے بتا، وظیفہ، علمنی شیئا، ایسی دعا بتلاؤ اللہ کہ میں اس دعا کے ذریعے آپ کو یاد بھی کروں، آپ کا ذکر بھی کروں، اور آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آپ سے دعائیں بھی مانگوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کو، اللہ نے فرمایا یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ صحیح یہ میرے سے خاص سپیشلسٹی والا کلمہ، تو وہ کلمہ توحید ہے، شرک کی نفی ہے، بس پڑھ قل لا الہ الا اللہ، یا موسیٰ قل لا الہ الا اللہ، موسیٰ صحیح لا الہ الا اللہ پڑھ۔ موسیٰ علیہ السلام نو تو لگ گئی نا کاوڑ، موسیٰ علیہ السلام آکھے وقال موسیٰ یا رب کل عبادک یقول ھذا انما ارید شیئا تخصنی بہ، اللہ سیاں میں نے تو آپ سے یہ مانگا تھا کہ مجھے کوئی ایسا کلمہ بتلاؤ، آپ نے تو لا الہ الا اللہ کا وظیفہ بتلایا، کل عبادک یقول ھذا، تیرے تو سارے بندے یہ پڑھتے ہیں، مجھے تو کوئی خاص بتاؤ، یہ لا الہ الا اللہ تو آپ کا ہر بندہ پڑھتا ہے۔ آہا توحید،
شرک کی نفی. اندازہ لگاؤ اس سے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وقال اللہ تبارک و تعالی یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری والارضین السبع وزید فی کفۃ لا الہ الا اللہ فی کفۃ لمالت بہن لا الہ الا اللہ. موسیٰ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ جو میں نے تجھے وظیفہ بتایا لا الہ الا اللہ تو نے اس کو معمولی سمجھا ہے؟ اس میں توحید ہے, اس میں شرک کی نفی ہے. تو کہتا ہے اس کو ہر بندہ پڑھتا ہے. سن موسیٰ, اللہ فرما رہے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی یا موسیٰ لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری, ساتوں آسمان اور ساتوں آسمان کے اندر جتنی میری مخلوق آباد ہے, سورج چاند ستارے فلاں فلاں فلاں, غیری میری ذات کے علاوہ, والارضین السبع اور 7 زمینہ اور ان کے اندر جتنے آباد ہیں, پہاڑ سمندر فلاں فلاں فلاں, وزین فی کفۃ, اس کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ, ولا الہ الا اللہ فی کفہ, اور لا الہ الا اللہ جو کلمہ توحید ہے جس میں شرک کی نفی ہے. اندازہ لگاؤ شرک کی نفی والے کلمے کا وزن, قدر, قیمت, مل, اجر, ثواب اللہ کے ہاں کتنی ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ فی کفۃ, یہ 7 آسمان 7 زمینہ وعامرہن, اور ان کے اندر جتنے آباد ہیں وہ سب ایک پلڑے میں, لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں, لمالت بہن لا الہ الا اللہ. جبریل کو آرڈر ہوگا ترازو کو اٹھاؤ, فرمایا 7 زمین 7 آسمان 7 سمندر پہاڑ مخلوقات شمس و قمر والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا, لا الہ الا اللہ والا پلڑا وزنی ہو جائے گا. لمالت بہن لا الہ الا اللہ, مائل ہو جائے گا, جھک جائے گا. لا الہ کیوں؟ کہ اس لا الہ الا اللہ کے اندر شرک کی نفی ہے, اللہ کی توحید کا اس بات. تم کیا سمجھے ہو؟ تو جس نے لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دیا, ہر دروازہ خدا ہے اس کا, تو گویا کہ اس نے پھر کتنا نقصان کیا. اور جس نے توحید کو اپنایا لا الہ الا اللہ, ایک دفعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی, اللہ نے فرمایا وہ آدم دے بیٹھیا, یبن آدم یبن آدم, ترمذی شریف کی روایت ہے, آدم دا پترا انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی, کہ تیرے سے گناہ ہو گئے, جب تک تو میری ذات کے ساتھ امیدیں قائم رکھے گا, آرزویں رکھے گا, دعوتنی اور مجھے پکارتا بھی رہے گا, درختوں کو نہیں پکارے گا, قبر کو نہیں پکارے گا, دعوتانی مجھے پکارے گا. اللہ فرماتے ہیں جب تلک تو توحید میں مجھے پکارتا رہے گا, غفرت لک ولا ابالی, تیری زندگی کی ساری خطاؤں کو معاف کر دوں گا, مجھے پرواہ ہی نہیں. یبن آدم, دوسرا فرمان, لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی فغفرت لک ولا ابالی. گل سن, اگر تیرے گناہ پوری زمین کو آلودہ کر چکے, بھر چکے غلاظت سے تیرے گناہ, تو نے توبہ نہیں کی اور گناہ کیے, تیرے گناہ پہاڑوں تک پہنچے, تو نے پھر بھی توبہ نہیں کی اور گناہ کیے, تیرے گناہ آسمانوں کے کنارے, انان السماء, انان کنارہ, آسمان کے کناروں تک تیرے گناہ پہنچ گئے, ثم استغفرتنی, تو نے پھر میرے سامنے ندامت کے آنسو بہا لیے, میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تیسرا فرمان, حدیث قدسی, اللہ خود فرمان, تیسرا حکم, یبن آدم لو اتیتنی بقراب الارض الخطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا. اللہ فرماتے ہیں یہ زمین ایک پیالہ ہے, پیالے نما گول,
فرمایا کہ تو نے اتنے گناہ کیے کہ یہ ساری زمین کا پیالہ تیرے گناہوں سے بھر گیا، تو میرے پاس آ گیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ فرماتے گل سن، توجہ، جب تو میرے پاس آئے گا میں دیکھوں گا تیرے اس زمین کے بھرے ہوئے پیالے کے اندر جتنے گناہ ہیں ان گناہوں میں شرک تو نہیں، لا تشرک بی شیئا، گناہ کتنے ہیں پوری زمین بھر گئی، لیکن میں دیکھوں گا ان گناہوں کے اندر شرک تو نہیں، اگرچہ تیرے گناہوں میں اور نلائکیاں بغاوتیں ہیں لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں جب تو میرے سے معافی مانگے گا صرف اتنا نہیں کروں گا کہ تو یہ سمجھے کہ میں تیرے گناہ معاف کروں گا، اللہ فرماتے ہیں عجیب بات بنا لی کہ اتیتک بقرابھا مغفرہ، اتیتک بقرابھا مغفرہ، میں زمین والے سارے پیالے کے تیرے گناہوں کو دھو کر صاف کر کے نکال دوں گا اور شرک نہ ہونے کی اس سارے زمین والے پیالے میں بخشش والی رحمت بھی ساتھ بھر دوں گا۔ اتنا نہیں ہے، اتنا نہیں ہے کہ بقراب الارض خطایا، تیری زمین کے پیالے کی خطاؤں کو نکال دوں، اتنا بھی کافی تھا، اتنا بھی کافی تھا، ہمارے گناہ دھل جائے اتنا بھی کافی ہے ہمارے لیے، لیکن فرمایا لا تشرک بی شیئا، اگر تیرے نام اعمال میں شرک نہ ہوا نا باقی ہے، فرماتے میں اتنا غفور الرحیم ہوں، اس گناہوں سے بھی صاف کر دوں گا اور جاتے جاتے اپنی رحمت والی بخشش بھی اس کے اندر بھر دوں گا تجھے۔ کس بنیاد پر؟ بنیاد ایک ہے کہ تیرے نامہ اعمال کے اندر شرک نہ ہو، تیرے نامہ اعمال کے اندر شرک نہ ہو۔ انبیاء کو یہی خطاب ہے، موسیٰ علیہ السلام کو یہی خطاب ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو یہی خطاب ہے۔ میں آپ کو اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان مسلم شریف کے حوالے سے، حافظ الحدیث فی الصحابہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لکل نبی دعوت مستجابہ، ایک اللہ کا جنرل ضابطہ ہے کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء جتنے آئے، اللہ نے فرمایا گل سنو، ہر نبی کو میں نے ایک ایک دعا قبولیت والی تو دے دی، مخصوص کوٹا کہ ایک دعا تو تمہاری ضرور قبول کروں گا، باقی دعائیں میری دل چاہے گا تو قبول کروں گا، دعا تو ضرور قبول کروں۔ حضور نے فرمایا، پھر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا فتعجل کل نبی دعوتہ، 1,24,000 انبیاء نے وہ دعا جو اللہ نے مخصوص قبولیت والے کوٹے کے ساتھ ان کو عطا فرمائی تھی، ان سارے نبیوں نے وہ دعا دنیا کے اندر اندر مانگ لی۔ نہیں سمجھے؟ اللہ نے فرمایا نبی صحیح، رسول صحیح، جتنے بھی ہو، تمہاری ایک دعا تو بہرحال میں ضرور قبول کروں گا، وہ جیڑی مرضی تسی مانگ لو میری کرو، باقی جو تمہاری جتنی دعائیں ہیں وہ بھی قبول کروں گا، میرا دل کرے گا تو ٹھیک، ایک دعا ضرور قبول کرنی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ پھر اللہ، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا تمام نبیوں اور رسولوں نے وہ ایک ایک دعا جو قبولیت والی ان کو مخصوص کوٹے کے طور پر ملی تھی، ان تمام نبیوں نے دنیا کے اندر وہ دعا مانگ لی، وہ مخصوص کوٹا استعمال کر لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا کیا؟ آپ بھی تو خاتم النبیین ہیں، وہ مخصوص کوٹا آپ کو تو ملا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی اختبات دعوتی شفاعت لامتی الى یوم القیامہ، میں نے وہ مخصوص دعا، توجہ، میں نے وہ مخصوص دعا نہیں مانگی، میں نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، میں نے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ موقع تو بڑے آئے ہیں،
کہ طائف کے میدان سے واپسی پر مجھے اتنے پتھر مارے گئے کہ میرے رخسارے پھٹ گئے. لوہے کی خود کی ٹوپی کا کڑا محمد پاک کے سر مبارک میں یوں گھسا. ایک صحابی بھاگتے بھاگتے آئے کہ میں نکالوں. جب وہ نکالنے کی کوشش کی نہیں نکلا. انہوں نے دانت کے ذریعے یوں چک مار کے نکالا. اس کے دانت ٹوٹ گئے. محمد کے سر مبارک سے وہ لوہے کا کیل نہیں نکلا. سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے. انہوں نے اس کو نکالا. جب نکالا تو محمد پاک کے سر مبارک سے خون کا فوارہ شروع ہو گیا اور حضور کو خطرہ لگ گیا کہ اللہ کا قانون ہے جب کسی نبی رسول کا خون ایک قطرہ, پورا خون نہیں, نبی کا عام نہیں, کسی نبی رسول کا خون کا ایک قطرہ اگر روئے زمین پر ناحق بہ جائے, اللہ فرماتے نبی کے خون کا ایک قطرہ اتنا قیمتی ہے کہ اس کے زمین پر آنے کے بعد میں اس کی سزا کے طور پر قیامت تک اس زمین سے کھیتی نہیں اگنے دوں گا. ایک نبی کا ایک خون کا قطرہ اتنا قیمتی ہے, عام نبی کا. اور میرا محمد عربی تو نبی الانبیاء. تو جب خون کے فوارے جانے لگے حضور علیہ السلام, اور یہ بھی آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نڈھال ہو کر بیٹھ گئے تو طائف کے بدماشوں نے کہا لڑکوں کو بھیج کر ہمارا نشانہ خطا جا رہا ہے, جاؤ نبی کو کھڑا کرو تاکہ ہمارا نشانہ لگے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑے بڑے مشکل موقع آئے. غزوہ احد کے اندر میرے محمد پاک کو پتھر لگا, رخسارہ پھٹ گیا, خون بہ رہا تھا. حضور نے فرمایا جتنے مشکل موقع آئے, ساری زندگی نبوت کا دور مشکل میں گزرا. 3 سال تک شیب ابی طالب کے اندر فرمایا درختوں کے پتے بھی جو ہرے بھرے تھے وہ ختم ہو گئے. ہم ان کو چوسا کرتے تھے کیونکہ پانی روٹی تو بند ہو گیا تھا. جو درختوں کے سبز پتے تھے وہ چوس دے دے. شیب ابی طالب کے اندر وہ درختوں کے پتے بھی ختم ہو گئے. اب کیا جز ہے, اب کیا جز ہے. اتنے مشکل موقع آئے. حضور نے فرمایا لیکن میں نے وہ دعا, وہ جو خاص دعا تھی میں نے نہیں مانگی, میں نے آج تک اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ مشکلیں تو برداشت کی. آپ مشکلیں برداشت کرتے فوراً بد دعا شروع ہو جاتی ہے. آج ہمارے حاج سے غصے بیٹھے تھے, کتنے غصے ہو جاتے ہیں ہم. اور میرے نبی محمد پاک پر کتنے مشکل موقع آئے. حضور نے فرمایا میں نے ساری مشکلات برداشت کی, خون کا نکلنا برداشت کیا, 3 سال تک کھانا پانی بند برداشت کیا, لیکن وہ جو مخصوص دعا تھی حضور فرماتے وہ میں نے استعمال نہیں کی, وہ میں نے محفوظ رکھی ڈبی کے اندر بند کر کے. تمہاری بولی بولو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر وہ دعا آپ نے نہیں مانگی, دنیا میں نہیں مانگی؟ فتعجل کل نبی دعوتہ, ہر نبی رسول مانگ چکے ہیں, آپ نے وہ محفوظ کی ہوئی ہے, رکھی ہوئی ہے. یا رسول اللہ وہ کب مانگیں گے آپ, وہ دعا آپ کب مانگیں گے؟ حضور نے فرمایا انی اختبات دعوتی شفاعت لامتی الی یوم القیامہ. میں نے وہ دعا محفوظ کر رکھی ہے, میں دنیا میں نہیں مانگوں گا. کتنی سختیاں آئیں, میں قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت قبول کروانے کے لیے میں نے وہ دعا محفوظ کر رکھی. اگلی بات, صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی, ہم بڑے ناقدرے ہیں, نبی کا چہرہ بھی ہمیں برداشت نہیں, نبی کا لباس بھی ہمیں برداشت نہیں, اور نبی ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ اچھا یہ تو بتائیے یہ جو آپ نے دعا سنبھال کے رکھی ہوئی ہے قبولیت والی, آپ قیامت کے دن مانگیں گے شفاعت کی خاطر, یہ بتائیے یہ دعا آپ کی کس کس امتی کو نصیب ہوگی؟ صحابہ نے سوال کیا, آپ نے قیامت کے دن مانگنی ہے, شفاعت کی خاطر مانگنی ہے, یہ نصیب کس کس کو ہوگی آپ کی امتیوں میں سے؟
حضور نے فرمایا فاہیا نائلۃ انشاءاللہ تبارک و تعالی لمن مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا، یہ دعا میری اس امتی کو نصیب ہوگی جس نے زندگی کے اندر مرتے دم تک شرک نہ کیا ہو، زندگی کے اندر موت تک کبھی شرک نہ کیا ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جس میرے امتی نے زندگی میں شرک کیا تھا وہ دنیا میں تو محروم ہوگا، وہ قیامت کے دن محمد کی شفاعت والی دعا سے بھی محروم ہو جائے گا۔ جس کے نامہ اعمال کے اندر شرک ہوا وہ قیامت کے دن محمد کی شفاعت والی مخصوص دعا سے بھی محروم ہو جائے گا، اور جس کے نامہ اعمال کے اندر شرک نہ ہوا قیامت کے دن محمد کی شفاعت اس کو نصیب ہو جائے گی۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر غنیت الطالبین ان کی تصنیف ہے، عربی کے اندر بھی ہے، اردو کے اندر، اب اردو بھی آ گئی ہے، جلد اول کے اندر انہوں نے ایک آپ کے نام میسج دیا ہے۔ میں بارہا شروع سے عرض کر رہا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی توحید کو پسند، شرک قطعاً برداشت نہیں فرماتے۔ علامہ ابن عابدین علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند بریلوی سب کی مکتبہ فکر کی لائبریری کے اندر موجود ہے، انہوں نے کہا حتی، گل سنو، حتی لو سجد الکعبۃ نفسہا کفر، یہ علامہ شامی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے کعبہ بیت اللہ پہنچ کر حج عمرے کے لیے لو سجد الکعبۃ نفسہا کفر، اگر کسی نے کعبہ بیت اللہ میں پہنچ کر سجدہ کرتے ہوئے یہ دماغ، یہ ذہن، یہ تصور بنا لیا کہ میں کعبے کے کوٹھے کو سجدہ کر رہا ہوں، آپ بھی سن کر حیران ہوں گے، کعبے کے کوٹھے کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی قسم فرماتے ہیں وہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر فوراً کافر ہو جائے گا، فوراً کافر ہو جائے گا۔ کعبہ بیت اللہ میں پہنچ کر تمہاری زمین تو کعبہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ٹچ ہے، حتیم کعبہ میں کر رہے ہیں سجدہ، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کر کر رہے ہیں، لیکن خیال کرنا، نیت یہ کرنا کہ میں سجدہ اللہ کو کر رہا ہوں، بیت اللہ کی دیوار کو نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تم نے وہاں بھی یہ ذہن بنایا لو سجد الکعبۃ نفسہا کہ میں کعبے کی نفس اور کعبے کی ذات کو سجدہ کر رہا ہوں، فوراً کافر ہو جائے گا، پاکستان آنے کی ضرورت نہیں، وہی کافر ہو جائے گا۔ توحید اتنی اہم ہے اور شرک اتنی غلاظت ہے، اس لیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ سنا کر غنیت الطالبین جلد نمبر 1 کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسی جدوں قبرستان جاندے ہو وہاں بھی بڑے شرک کرتے ہو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اذاز، ان کے لفظ بھی سن لو، قبرن اذا زار قبرن لا یضع یدہ علیہ ولا یقبلہ فإنہ عادت الیہود، قبرستان میں جا کر لا یضع یدہ علی القبر، ابے کی قبر ہے، استاد کی قبر ہے، پیر و مرشد کی قبر ہے، اصالہ ثواب کرو، قل شریف پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، کلمہ پڑھ کر، استغفار پڑھ کر اس کو ثواب بخشو، یہ تو حق ہے، دعا کر دو، یہ حق ہے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ اذا زار قبرن، جب قبرستان میں آؤ لا یضع یدہ علیہ، خیال کرنا قبر پر ہاتھ نہیں ٹکانا، قبر پر ہاتھ نہیں رکھنا، آؤ مشرق کی طرف منہ کرو، مغرب کی طرف بھی منہ نہ کرو۔ اگر تمہارا اتنا بے صبر ہو
کہ قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر دعا نہیں مانگ سکتے، اندر جانا مانگنا ضروری ہے تمہارے لیے، ویسے تو حکم نہیں ہے، حق بھی نہیں ہے، بہتر بھی نہیں ہے۔ اور اگر نہیں چلتا، کسی باتیں کرنا چاہتے ہو ضروری ہے، تو فرمایا قبر پر جا کر قبلے کی طرف منہ نہ کرو، قبلے کی طرف پیٹ کرو، مشرق کی طرف منہ کرو، اور پھر کھڑے ہو کر قبر پر ہاتھ نہ رکھو۔ لا یضع یدہ علیہ ولا یقبلہ، خبردار قبر کی مٹی کو، مٹی ہو، پتھر ہو، کئی شے ہو، یقبلہ لا یقبلہ لا یقبلہ، اس کو تم نے بوسہ بھی نہیں دینا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ نام شیخ عبد القادر جیلانی کا لے رہے ہیں اور عمل کس کا کر رہے ہیں؟ فرماتے لا یضع یدہ علیہ ولا یقبلہ، قبرستان میں آؤ، ان کے لیے ایصال ثواب کرو، قل شریف پڑھ کر ثواب بخشو، ان کی بخشش کی دعا مانگو، قبول ہوگی، ان کو نفع ہوگا، لیکن خبردار اس سے آگے نہ بڑھنا، قبر پر ہاتھ نہ رکھنا، قبر کو مت چومنا، فَإِنَّهُ عَادَةَ الْيَهُودِ، اگر تم نے یہ کام کیا تو سنو سنو سنو، شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کا فتویٰ کہ تم ہو تو مسلمان، لیکن قبر پر ہاتھ رکھ کر، قبر کو چوم کر تم یہودی بن گئے ہو، تم یہودی بن گئے ہو۔ فَإِنَّهُ عَادَةَ الْيَهُودِ، کہ یہ کام تو یہودی کیا کرتے ہیں، محمد کے کلمہ پڑھنے والے یہ کام نہیں کرتے۔ ہاں ایصال ثواب کرو، بخشش کی دعا مانگو، قرآن پڑھ کر بخشو، درود شریف پڑھ کر بخشو، استغفار کلمہ شریف پڑھ کر بخشو، ان کو ثواب ملتا ہے، ان کے لیے بخشش کی دعا مانگو، ان کا نفع ہوتا ہے۔ لیکن اگر تم اس سے آگے چل گئے، ہاتھ رکھنا شروع کر دیا، بوسے دینے شروع کر دیے، اسی مٹی پر تو کل چرواہا آجڑی اجل لے کر آیا تھا، اس نے پیشاب کیا تھا۔ بکریاں پیشاب کر رہی ہیں کہ نہیں؟ بولو یارو، قبرستان کے اندر بکریاں، جہاں قبر نہیں بنی ہوتی اس مٹی پر بکریوں نے پیشاب کیا ہے کہ نہیں؟ کتے بلے نے پیشاب کیا ہے کہ نہیں؟ کیا کر رہے ہو؟ میت کو فائدہ تمہارے اعمال کا ہوگا، ان چیزوں کا نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذات اس شرک کی مشابہت کو بھی برداشت نہیں کر پاتا، کیونکہ جھکنا کس کے سامنے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ خبردار، یہ جبین شمس سورج کو چمکتا دیکھ کر، چاند کو دمکتا دیکھ کر کہیں بدل نہ جانا، ان کے سامنے جبین نہیں جھکانی۔ واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس خدا کے سامنے جبین جھکاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورج نے تمہیں پیدا نہیں کیا، آسمان نے تمہیں پیدا نہیں کیا۔ تو میرے بزرگوں بھائیو، شرک لظلم عظیم، لا تقربوا المسجد الحرام، شرک والا مساجد کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو شرک قطعاً پسند نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی کامیابی، آخرت کے اندر کامیابی توحید اور شرک کی نفی کے اندر ہے۔ اور اگر شرک کیا، جیسے میں نے عرض کیا، نماز دکھلاوے کی پڑھی شرک ہے، روزہ دکھلاوے کا رکھا شرک ہے، ہاں، اور من تصدق یرائی فقد اشرک، صدقہ خیرات دکھلاوے کیا شرک ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو ہم دیکھیں تو ہمارے اندر کتنا شرک آیا ہوا ہے، اور اس شرک کے ساتھ ہماری نجات نہیں ہوگی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے وظیفہ بتلایا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس وظیفہ پڑھتے رہو شرک کرتے رہے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جس نے رات کو سوتے وقت اس کو 3 دفعہ توبہ کی نیت سے، معافی کی نیت سے پڑھ لیا، مانگ لیا اللہ سے، تو فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر شرک اگر آیا بھی تھا تو اللہ پاک ختم فرما دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی عقیدہ توحید نصیب فرمائے، عقیدہ شرک سے اور شرک کی تمام مشابہتوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے، پوری امت کو اس کلمہ توحید پر۔ حدیث میں من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل جنہ، کہ جس کے آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگی وہ سمجھو جنت میں داخل ہو چکا ہے، وہ ہو گیا ہے جنت کے اندر۔ تو یہ توحید ہے، یہ شرک کی نفی ہے۔ توحید میں نے کئی دفعہ کیا کہ توحید نامی اسی بات کا ہے کہ شرک کی نفی کر دو، اس بات بعد میں، نفی پہلے ہے۔ تو اس کے لیے
اللہ، یہ کیا ہے؟ حاجی قادر بخش، جمعے کے دن نماز عشاء کے بعد جامع مسجد ابراہیم خلیل اللہ میں مولانا عبدالحنان صدیقی زید مجدہ تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہمارے طالب علم تھے مولوی ساجد الہی، جو دورہ حدیث پڑھ رہے ہیں ہمارے پاس، آخری سال ہے ان کا۔ ان کے آج حاجی الہی بخش سے والد ان کے وہ وفات پا گئے۔ ابھی ہمارے اساتذہ طلبہ ان کا جنازہ دفن کفن کر کے آئے تھے، ان کے لیے بخشش کی دعا فرما دیں۔ اللہ، کافی سارے حضرات ہمارے مریض ہیں، اپنی بیماریوں کی شفا کے لیے ہر وقت دعاؤں کی التجا کرتے ہیں۔ ہم ہر دفعہ مجالس میں یاد بھی کرتے ہیں۔ حاجی محمد الطاف صاحب ہمارے بھائی، میں بھی ان کے ساتھ ہوں۔ مجھے قطعاً ڈاکٹر نے منع کیا تھا کہ 5 منٹ بھی نہیں بولنا، میں کتنا بول گیا ہوں۔ تو حاجی ملک محمد خالد صاحب اور ڈاکٹر منظور صاحب مغل کی پوتی، پہلے بھی ان کے لیے دعائیں کی گئی تھیں۔ مولانا عبدالقیوم صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے یہاں استاد ہیں، ان کے والد صاحب وہ سخت بیمار ہیں۔ اور ہمارے بھائی حاجی عبدالغفور صاحب ہمارے بہنوئی ہیں، اور بھی جتنے ساتھی آپ کے تعلق والے، آپ کے عزیز و قارب، چاہے ان کا نام لیا ہے چاہے نام نہیں لیا، ان سب کے لیے یہ ہماری حج وزیر سے بیٹھے ہیں، گھٹنوں کی تکلیف میں ہیں، اور بھی ان کو کچھ پریشانیاں ہیں، اور ہمارے جتنے ساتھی بیٹھے ہیں سب کے لیے اجتماعی طور پر دعا مانگ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ مالک ہماری حاضری کو قبول فرمائیے۔ اے اللہ، ہم نے عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کے اس بات میں شرک کی نفی پر قرآن و سنت سے جتنے دلائل حوالہ جات افہام اور تفہیم کی نیت سے یہاں پیش کیے گئے ہیں، اے اللہ ہمیں اپنی سچی توحید نصیب فرمائیے۔ ہمیں ہماری اولاد کو، پوری امت کو شرک سے محفوظ فرمائیے، شرک کی مشابہت سے بھی محفوظ فرمائیے۔ قرآن و حدیث بھرے پڑے ہیں شرک کی نفی کے اندر، شرک کی مشابہت کی نفی کے اندر، شرک کی ظاہری باطنی صورتوں کی نفی کے اندر پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی تعلیمات بھری پڑی ہے، آسمانی کتابیں ساری شرک کی نفی میں بھری پڑی ہیں، لیکن پھر بھی ہماری قوم شرک کے اندر مبتلا ہے، جانے انجانے میں۔ میرے مالک، تمام ہماری شرکیہ جو صورتیں ہیں، عقائد ہیں، اعمال و اخلاق و کردار اور عبادات ہیں، ہم ان سے معافی مانگتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا ولا اشرک بہ احدا۔ مالک، جتنے ساتھیوں کی بیماریوں کی شفا کے لیے التجائیں کی، جن کا نام لیا ہے وہ بھی، اور یہ ہمارے دوست دور قریب پہ تشریف لائے ہیں، ان کے بھی جتنے عزیز و اقارب، مرد عورت، بڑے چھوٹے، گھروں میں، ہسپتالوں میں، سفر و حضر کے اندر جہاں بھی بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا نصیب فرمائیے۔ ہمارے بھائی عبدالستار صاحب اور ان کے سالے کے بھائی ابھی نقد ڈاکٹر بن کر چائنا سے آئے، اور آتے ہی ان پر بلڈ پریشر کی دباؤ پڑا اور ان کے سارے اعضاء جواب دے گئے۔ ابھی کلینک میں آئے ہی نہیں تھے، آج وجود سارا شل ہو گیا۔ آج انہیں خصوصیت سے ان کی والدہ کہتی ہیں میرا ایک ہی بیٹا ہے، اے اللہ ان کو بھی شفا نصیب فرمائیے۔ جتنے ساتھیوں کے لیے دعاؤں کی التجائیں شفا کی ہے، اے اللہ ان کو شفا نصیب فرمائیے۔ اور ساجد الہی کے والد حاجی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائیے۔ ان کے بیٹے ساجد الہی کو جو قرآن حدیث کا آخری سال مکمل کر رہے ہیں، ان کو اپنے باپ کے لیے نقد صدقہ جاریہ فرما دیجیے۔
اپنے اعزہ اور اقارب جو فوت ہو چکے ہیں ان سب کے لیے نقد صدقہ جاریہ فرما دیجیے۔ یہاں جتنے ساتھی دعاؤں کی درخواست کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں سب کے دلوں کی جائز دعائیں، جائز ارادے پورے فرما دیجیے۔ مالک اس عاجز بیکار کو تمام ساتھیوں سمیت شفائے کاملہ عاجلہ اپنے فضل سے نصیب فرما دیجیے، اپنے فضل سے نصیب فرما دیجیے، اپنے فضل سے نصیب فرما دیجیے۔ ہمارا استحقاق نہیں، اپنے فضل سے نصیب فرمائیے۔ جتنے ساتھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، اساتذہ کرام، عزیز طلباء، اللہ ان سب کو، ہمارے تمام معززین کو، علماء کو، مشائخ کو، طلباء کو اللہ حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائیے، حج عمرے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ ملک پاکستان انتہائی مہنگائی کی لپیٹ میں ہے، انتہائی خطرات و خدشات کے اندر ہے، ملک کا وجود خطرے میں ہے۔ اے اللہ نیک اور اچھی قیادتیں نصیب فرمائیے، پالیسیاں نصیب فرمائیے، جنگ و جدال سے محفوظ فرمائیے۔ اے اللہ مساجد مدارس کے متعلق جو FTIF بل آیا ہے اللہ اس کو نامنظور فرما دیجیے، اس کے تمام دفعات کو ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ ان ظالموں نے یہودیوں کی پالیسی کو قبول کرتے ہوئے مدارس مساجد کو گویا کہ بند کرنے کا بل پاس کیا ہے۔ اے اللہ اگر مساجد نہ رہیں، مدارس نہ رہے، مراکز دعوت و تبلیغ نہ رہے، مراکز تذکیر و تصنیف نہ رہے، مراکز دعوت اور جہاد نہ رہے تو یہ ملک کا کیا بنے گا؟ اے اللہ اس بل کو مسترد کیا ہم نے، آپ بھی اس کو اپنی قدرت سے نیست و نابود اور ناکام فرما دیجیے۔ اور جو بدبخت ان باہر کے ان بدماشوں کے اشاروں پر ہمارے ملک میں گھسے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کو ناکام فرما کر واپس لوٹا دیجیے۔ ملک کے محب وطن، قوم کے محبت کرنے والے، دین اسلام سے محبت کرنے والے، اے اللہ عوام کے دوست حکمران ہمیں نصیب فرمائیے۔ جو دشمن ہیں، جو غلط سوچ رکھنے والے ہیں، غلط پالیسیاں بنانے والے ہیں، اے اللہ ان سے ہمیں محفوظ فرمائیے۔ قوم کی، ملک کی، دین اسلام کی خدمت کرنے والے حکمران ہمیں نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کو کھلوا دیجیے، روضہ رسول کو کھلوا دیجیے، وہاں کی زیارت کو آسان فرما دیجیے۔ ابھی تو انہیں مشکل بنائی ہوئی ہے مالک، من دخلہ کان آمنا، تیرا اعلان ہے قرآن کے اندر کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو جائے امن والا ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اس آیات قرآنیہ کو مکمل سچا فرما دے۔ بیت اللہ میں جانے والے، مسجد نبوی میں جانے والے، روضہ رسول پر جانے والے سب کو امن نصیب فرما دیجیے، کرونے والی وبا سے حفاظت نصیب فرما دیجیے، حج عمرے کی تمام صورتوں کو آسان فرما دیجیے، ان شرطوں کو ختم فرما دیجیے، وہاں امن سلامتی نصیب فرمائیے، وہاں اگر کوئی بیمار چلا بھی گیا تو اس کی بیماری کو پہلے ہی ختم فرما دیجیے۔ ہمارے جتنے ساتھی مختلف پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ حاجی وزیر صاحب خصوصی دعا کے لیے کہہ رہے تھے، ان کی پریشانیوں کو سلامتی میں، امن میں تبدیل فرمائیے۔ اور ہمارے جتنے ساتھی جس درجے کے اندر بھی متفکر ہیں، پریشان حال ہیں، ان کو امن اور سلامتی نصیب فرمائیے۔ گھروں کے اندر نیک نرینہ صالح اولاد نصیب فرمائیے، نیک نرینہ صالح اولاد کے لیے مبارک رشتے نصیب فرمائیے۔ ماں باپ کی پریشانیاں دور فرمائیے، ہماری دعا کو قبول فرما لیجئے۔ اللہم اشف جمیع مرض المسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، ربنا تقبل منا انک سمیع الدعاء انک مجیب الدعوات انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔ تبرک بھی قبول کر لیں، اور ٹائم ذرا زیادہ ہوا آج، مجھے تو بندی تھی، تو بس اذان ہوگی اور فوراً جماعت کھڑی ہو جائے گی، صف بندی فرما لیں۔